درجہ اخلاص ہے کہ اخلاص ہمارے عمل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اخلاص اگر ہمارے اعمال کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہمیں ریاکاری کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے، ہم ریاکاری کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، دکھلاوا کی طرف۔ لہذا اخلاص کہاں سے ملے گا؟ اخلاص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اپنے آپ کو کہ اے اللہ تو نے ایک چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنے کی توفیق دی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیا۔ اے اللہ میں اخلاص کہاں سے لے کر کے آؤں؟ اے اللہ تو ہمارے اس عمل پر اخلاص بھی عطا فرما۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اخلاص مانگنا ہوگا۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب اور مقرب ہے، کل قیامت کے دن ہماری مغفرت اور بخشش کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے عمل کے اندر، چاہے وہ عمل دکھلاوا کے اعتبار سے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں، اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے اخلاص بہت ہی ضروری ہے، اخلاص بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اگر ہمارے اکابرین کی باتوں کو دیکھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کس طریقے سے عمل کر کے اس دنیا کے اندر گئے۔ ہر چیز میں اخلاص اور اللہ کی رضا کو وہ ملحوظ رکھتے ہوئے کام کیا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین اگر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے تو نفلی روزہ رکھنے کے بعد فرض روزے کی بات نہیں کرتا، رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے ہی، ہر ایک کرتے ہیں، لیکن کچھ عبادات وہ بھی ہیں جس کا تعلق براہ راست اللہ اور اللہ کے بندے سے ہوا کرتا ہے۔ وہ چیزیں نفلی عبادات، تہجد کی نمازیں پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ نفلی عبادات ہے۔ فرض نماز اور سنت نماز کے بعد نفل پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نفلی عبادات ہے۔ اس کے علاوہ فرض و زکوٰۃ کے بعد کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ نفلی عبادات ہے۔ یہ سارے کے سارے نفلی عبادات۔ تو ہمارے بڑے وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے، نفلی روزے، اور ہمیشہ ان کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمارے اس نفلی روزے کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو۔ عام طور سے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک قسم کی باس پیدا ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے عام طور سے ان کے ہونٹوں کے اندر پپڑی جم جاتی ہے، ہونٹوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین جب باہر نکلتے تو تھوڑا سا گھی اٹھاتے اور اپنے ہونٹوں پر لگا لیا کرتے تھے، اپنے ہونٹوں پر لگا لیتے تاکہ ہمارے ہونٹوں کی پھٹن کا کسی کو احساس نہ ہو اور کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے روزہ رکھا۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ اپنے ہونٹوں کے اوپر گھی لگا لیا کرتے تھے، تب جا کے باہر نکلتے تھے، اور منہ سے کسی طریقے سے باس نہ ہو تو وہ روزے کے حالت میں مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ہونٹوں کے اندر پپڑی اگر جم جائے اور انسان کچھ رطوبت یا کوئی گھی یا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں ہلکی سے لگا لے تو اس سے روزے کے اندر قرارت نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے اپنے عمل کو بچا کر کے لے کر گئے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ محبوب